السلام میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے اس پریشر گروپ کے بارے میں جن کے خلاف ایف آئی اے میں کرپشن اور لاقانونیت سے متعلق بہت ساری انکوائریاں اس وقت چل رہی ہیں۔ کس طریقے سے وہ اپنے خلاف چلنے والی ان انکوائریوں پر اثر انداز ہونے، انہیں رکوانے کے لیے نہ صرف باغدوڑ کر رہے ہیں بلکہ اپنے وفاداروں کی پوسٹنگ بھی اب ایف آئی اے میں کروانے کے لیے منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے بعد خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی کا 10 روزہ چھٹی پر اسلام آباد جانا اسی سلسلے کی کڑیاں بتائی جاتی ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے متحرک ہونے پر ایک رپورٹ پیش کریں گے، کس طریقے سے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مصداق ایک دم سے ناصر آفتاب میدان میں کود گئے ہیں۔ اور پروگرام میں آگے چل کر پھر ہم بات کریں گے اپنے مشہور جو ہمارا سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے میں ہم پولیس کے ایک بہت بڑے افسر کی اہم ترین انکشافات پروگرام میں شیئر کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں 3400 برطرف پولیس اہلکاروں کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کب وہ اپنی تحریک کی شروعات کر رہے ہیں، اس پر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات وہ اپنے ٹاپ سٹوری سے کرتے ہیں۔ اس وقت سندھ پولیس میں ایک پریشر گروپ، ایک ایسا گروپ جو کہ عرصہ دراز سے وہ براجمان ہیں اور کسی کو اس وقت خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ ان کے خلاف وہ ایک نہیں دو نہیں بہت ساری انکوائریاں اس وقت ایف آئی اے میں چل رہی ہیں، اور اپنے خلاف چلنے والی ان انکوائریوں سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان انکوائریوں کو رکوانے کے لیے وہ انہوں نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن اطلاع یہ ملی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں ان کی کسی بھی طرح کی مدد براہ راست طور پر کرنے سے۔ انہیں یعنی بالواسطہ طور پر یہ ضرور مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے مرضی کی پوسٹنگ کروا کے ان سے یہ کام کروا سکتے ہیں، میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا، یعنی ان کی کسی بھی طریقے کی کوئی مدد کرنے کو ڈی جی ایف آئی اے وہ اس وقت تیار نہیں ہے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ احسان صادق جو ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کا پچھلے دنوں جو ٹرانسفر ہوا ہے ایف آئی اے سے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ ایک انتہائی سخت گیر افسر بتائے جاتے ہیں، کسی کی سفارش نہیں سنتے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ ان کے اپنے ہی ڈی جی ایف آئی اے سے بعض معاملات میں اتنے اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ جس کے نتیجے میں انہیں وہ ایف آئی اے سے جانا ہی پڑا، اور اب ان کی جو نئی پوسٹنگ ہے، نئی منزل وہ آئی بی میں ہے۔ اب یہ بھی یعنی قابل اعتماد ذرائع اور ہمارے نمائندہ خصوصی کے ذریعے سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کا 2 روزہ جو دورہ اسلام آباد تھا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی۔ ایک تو وہ خود ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کی اہم ترین فائل وہ لے کے گئے تھے، اور جو کہ انہوں نے اطلاع یہ ملی کہ وہ اسٹیپ کے جو سیکٹری افضل لطیف کو حوالے کر کے آگے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا مشن یہ بھی تھا کہ اپنے ٹرانسفر کروانے کے لیے، یعنی کہ وہ بھی ایک طریقے سے ایف آئی اے میں انہیں بھی بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب آج یعنی منڈے والے روز سے وہ 10 روزہ چھٹی پر خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی بھی اسی مقصد کے لیے انہیں بھی بھجوایا جا رہا ہے، کہ بھجوایا گیا ہے کہ ایک تو وہ اپنا نام جو ممکنہ روٹیشن پالیسی میں جو سیکنڈ فیز تھا اس میں ان کا نام تو وہ اپنے تو نام کڑواتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنے ایف آئی اے میں ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنے مطلب مینیج کرے اپنے آپ کو۔ یہ بھی اب تازہ ترین اطلاع یہ ملے کہ ان دونوں افسروں میں سے کسی ایک کی ایف آئی اے سے ریکوزیشن بھی آ چکی ہے، یعنی کسی ایک کی خدمات سندھ پولیس سے ایف آئی اے میں مانگ لی گئی ہے۔ اب کس کی مانگی گئی یہ تو پتہ نہیں، یا تو ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کی خدمات مانگ لی گئی ہے، یا پھر دوسرے وہ خود نعمان صدیقی کی خدمات ایف آئی اے نے مانگ لی ہے۔ کسی ایک کا نوٹیفیکیشن ایف آئی اے میں ہونے کا امکان ہے۔
FIA میں بہت ساری انکوائری ہے، جیس بیگ کی ایک انکوائری بہت اہم ترین انکوائری ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے جو تھی کہنے میں ڈالروں کی شارٹیج اور ڈالر غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے جو انکوائریاں چل رہی ہیں اس میں بھی بعض پولیس کے بڑے افسروں کے اور ان کے کارندوں کے نام اس وقت آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک یاٹ کی ایک انکوائری چل رہی ہے جو کہ تقریباً کہتے ہیں 2 کروڑ روپے مالیت کا یاٹ ہے، وہ پولیس کے ایک بڑے افسر کے PSO کے نام ہے جو کہ گریڈ 5 کا ایک معمولی ملازم ہے، لیکن ان کے نام پر 2 کروڑ روپے کا یاٹ کس طریقے سے ہے جو کہ اس وقت میرین کلب میں موجود ہے. یعنی یہ تمام تر انکوائریاں جو ہے یہ جو سندھ پولیس کا پریشر گروپ ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے، اور اپنے ممکنہ ٹرانسفر سے پہلے جو ہے وہ ان انکوائریوں کو ختم کرانا ہے یا انکوائریوں کے جو نتائج ہے وہ اپنے حق میں لانے کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے 2 اہم ترین وفاداروں کی پوسٹنگ کسی نہ کسی طریقے سے FIA میں کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پر پوسٹ ہونے کے بعد یہ انکوائریاں جو ان کے افسروں کے خلاف اس وقت چل رہی ہے ان انکوائریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے انہیں زائل کر سکیں، یعنی کہ وہ افسروں کے خلاف انکوائری نہ کر سکیں. اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ انہیں ہر حال میں جو ہے اس وقت FIA میں پوسٹ کرانے کے لیے باغ دوڑ کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. ناظرین یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ آج یا کل 1-2 دن میں جو ہے وہ سندھ میں جو DIGs کی جو اہم پوسٹیں اس وقت خالی پڑی ہیں ان میں بھی پوسٹنگ ہو جائے گی، اور اس وقت جو ہے کانٹے دار مقابلہ جو ہے سکر کی پوسٹنگ کے لیے چل رہا ہے، جہاں پر شرجیل کھرل نعیم کھرل جو ہے جو اس وقت DIG حیدرآباد ہیں وہ اس کے مضبوط امیدوار کے طور پہ ابھرے ہیں. دوسرا جو ہے خود پیر محمد شاہ جو ہے وہ ان کی بھی پوسٹنگ وہاں پر ہونے کے لیے اس وقت بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. پیر محمد شاہ کو جو ہے سب سے بڑی سپورٹ جو ہے خود خورشید شاہ جو ہے ان کی حاصل ہے، جبکہ خود ان کے جو شرجیل کھرل جو DIG ہیں ان کے اپنے چچا جو ہے وہ MPA ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کی حمایت انہیں حاصل ہے، وہ بھی انہیں وہاں پر سکھر کا DIG لگانے کی بھاگ دوڑ کریں، کیونکہ خود ان کی جگہ پر جو ہے عبدالسلام شیخ کو جو ہے وہ DIG حیدرآباد لگایا جا رہا ہے. ان کے سب سے بڑے سفارشی جو ہے خود اس وقت جو ہے وہ جو PSO ہیں چیف منسٹر کے یعنی فروغ بشیر، وہ بھی ان کو بہت بڑے سفارشی ہیں، اور خود جو ہے وہ پولیس کے جو گاڈ فادر ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ سلام شیخ کی پوسٹنگ حیدرآباد میں ہو جائے، اس لیے کہ حیدرآباد میں ان کے بہت زیادہ جو ہے کاروباری معاملات چل رہے ہیں، تو انہیں حیدرآباد کے لیے کوئی ایسا DIG چاہیے کہ جو ان کے کاروباری معاملات میں جو ہے مداخلت اگر جو کرے تو ان کے لیے وہ ڈھال کا کردار ادا کر سکے. اس لیے ان کی کوشش ہے کہ وہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے عبدالسلام شیخ جو ہے وہ DIG حیدرآباد بننے میں کامیاب ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے اور DL برانچ کے لیے عبداللہ شیخ اور ذوالفقار شیخ میں جو ہے عبداللہ شیخ اور ذوالفقار مہر میں جو ہے وہ مقابلے کا امکان ہے. بس اس پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس طریقے سے جاری ویسے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. شکر ہے کہ ویسٹ زون کے جو ہے وہ DIG ناصر آفتاب بھی متحرک ہو کر انہوں نے بھی آخر ڈنڈا اٹھا ہی لیا ہے ان پولیس افسروں اور اہلکاروں کے خلاف جو کہ جرائم پیشہ عناصر سے مکس اپ ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے جرائم کر کے پولیس کی رسوائی کا باعث بن رہے تھے. انہوں نے جو ہے اپنے زون کے 2 انتہائی کماؤ پوت تھانوں پر جو ہے پہلا حملہ کیا ہے، یعنی میرا اشارہ سرجانی ٹاؤن اور منگو پیر تھانے کی جانب. دونوں تھانوں کے جو ہے پورے کے پورے عملے کو جو ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے. یعنی سرجانی ٹاؤن اور منگو پیر تھانے کے تمام عملے کو ماں سوائے SHO اور ہیڈ مورر کے باقی تمام کے تمام عملے کو جو ہے تبدیل کر دیا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور سینٹرل ڈسٹرکٹ کے مختلف تھانوں سے جو ہے پولیس اہلکاروں کا پوسٹنگ جو ہے وہ یہاں پر سرجانی اور منگو پیر میں کرائی ہے. ان اہلکاروں کی جو اس سے قبل کبھی منگو پیر یا سرجانی ٹاؤن تھانوں میں SHO نہیں رہے تھے، ان کی پوسٹنگ جو ہے منگو پیر اور سرجانی تھانے میں کرا تاکہ علاقے میں چلنے والے جو جرائم ہیں ان سے پولیس مکس اپ نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ DIG نے ہیڈ مورر اور SHOs کو بھی وارننگ دے دی کہ اگر انہیں کوئی شکایت ملتی ہے ان دونوں تھانوں کے حدود سے، خاص طور سے لینڈ گریبنگ
سرکاری اراضی پر قبضہ، گٹکا، ماوا اور دوسرے آرگنائز جرائم سے تو وہ سخت ترین کارروائی کریں گے، چاہے ایس ایچ او یا ہیڈ مور کی پوسٹنگ کسی بھی کارنر سے، کسی بھی چینل سے کیوں نہیں، وہ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں برداشت نہیں کرو، انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کر دیں گے۔ یہ ایک سخت ترین قسم کا حکم نامہ جو ہے وہ ڈی آئی جی کی جانب سے ایس ایچ اوز، ان دونوں ایس ایچ اوز کے علاوہ پورے زون ویسٹ کے ایس ایچ اوز کو بھی ایک طریقے سے وارننگ دے دی گئی ہے، اور خود ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی جو ہے تمام ایس ایچ اوز کو یہ وارننگ دی کہ اپنے اپنے تھانے کے حدود میں جو گٹکا، ماوا اور آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں اس کو فوری طور پر بند کر دے، ورنہ ڈی آئی جی ان کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی کریں گے۔ لیاقت آباد تھانے کے ایس ایچ او کو خاص طور سے جو ہے یہ حکم نامہ، یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے تھانے کے حدود سے تمام آرگنائز جرائم کا خاتمہ کر دیں۔ اس طریقے سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈی آئی جی جو ہے ناصر آفتاب جو ہے 2 ماہ بعد جو ہے اب متحرک ہو چکے ہیں، اور اب انہوں نے جو ہے جرائم میں ملوث پولیس افسروں اہلکاروں کے خلاف بالآخر ڈنڈا اٹھا ہی لیا ہے۔ جیسے کہ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کو اسی جاری سالمہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ہمارا جو مشہور سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ڈیفینس میں دو قیمتی بنگلے ہیں، 1,000 گز کے ہیں، ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ خریدے گئے ہیں۔ یہ بنگلے جو ہے پولیس کے ایک بہت بڑے افسر کے ہیں، اس افسر کے ہیں جو کہ امریکہ کے چکر زیادہ لگاتے رہے ہیں، اور امریکہ میں پچھلے ماہ جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ جو ہے 2 ارب روپے مالیت کا تھا، وہ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کی جو ہے ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ بھجوانے کی تیاریوں میں تھے کہ اسی دوران جو ہے ایف آئی اے نے ملک بھر میں جو ہے جو یہ ڈالروں کی مصنوعی شارٹیج کرنے والے جو منی چینجر ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ڈاؤن پیمنٹ کی رقم جو ہے بھجوانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن تمام جو ہے یہ منی ایکسچینجر اور حوالہ ہنڈی والوں نے ہاتھ اٹھا لی کہ ہم اب یہ کام اس وقت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اجلت میں پھر 700 ایکڑ اراضی بھی اندرون سندھ خریدی گئی اسی رقم سے۔ اور اب یہ جو 2 بنگلے 1,000 گز کے جو خریدے گئے ہیں، فوری طور پر کہتے ہیں کہ یہ رقم جو ہے یہ گٹکا، ماوا کی جو فیکٹریاں چل رہی ہے اس وقت پورے سندھ کے اندر، یہ اس کی حرام کی کمائی سے جو رقم آئی ہے اس سے یہ بنگلے خریدے گئے ہیں، اور اسی حرام کی کمائی میں رکاوٹ بننے پر جو ایک فیکٹری بند کر دی گئی تھی میرپور خاص میں، اس بند فیکٹری کو کھلوانے کے لیے کس طریقے سے ایک چھاپا مارا گیا، ایک آپریشن کیا گیا، یعنی کہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں کے مصداق کے پورے کراچی شہر میں 700 کے قریب جو ہے گٹکا، ماوا کے فیکٹریاں تھے، انہیں نظر نہیں آیا چھاپا مارنے والوں کو، اور وہ میرپور خاص گئے اور وہاں ایک بند فیکٹری پر چھاپا مار کر وہاں کے ایس ایچ او شاہجہاں لاشاری کو معطل اور پھر سسپینڈ کرنے کے بعد سی پی او کلوز کر دیا گیا۔ تو یہ جو 2 بنگلے ہیں، یہ 2 بنگلے جو ہے اسی گٹکا، ماوا کی حرام کی کمائی سے جو ہے بنائے گئے ہیں۔ یہ وہی پریشر گروپ ہے پولیس کا جو ان کے خلاف ایف آئی اے میں اور حساس اداروں میں بڑی پیمانے پر اس وقت تحقیقات چل رہی ہے اور فائنل ہو چکی تقریباً۔ انہی تحقیقات کو رکوانے کے لیے جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس اور خود نعمان صدیقی کی پوسٹنگ جو ہے اب ایف آئی اے میں کروائی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہاں ایف آئی اے کے ایک اور جو ڈائریکٹر تھے عامر فاروقی، وہ اس وقت علیل ہیں، زیر علاج ہیں، ان کی پوسٹ تو ہے لیکن ان کی پوسٹ پر جو ہے ان کی بیماری کے دوران جو ہے اطلاع یہ ملی کہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نعمان صدیقی کو جو ہے وہ ان کی جگہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی لگانے کے لیے جو ہے حتی الامکان اس وقت کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہی نعمان صدیقی ہے جن سے جو ہے وہ عامر فاروقی جو اس وقت علیل ہیں، گھر میں آرام فرما رہے ہیں، تو وہ جو ہے ان کی ایک ٹسل جو ہے بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ جب وہ سندھ پولیس میں تھے اور ڈی آئی جی ایسٹ تھے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کی جو
PSO تھے عدنان رفیق صدیقی کے خلاف 2 انکوائریاں جو تھی، اس میں ایک میں جو ہے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ اور ان میں جو ہے ایک شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور جس روز جو ہے نعمان صدیقی پرموٹ ہوتے ہیں DIG کے عہدے پر، تو اسی روز جو ہے اس انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے عامر فاروقی کی خدمات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا جاتا ہے سندھ پولیس کی جانب سے کہ ہمیں اب تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں ہے، اب چلے جاؤ، اور اس کے بعد ان کی جگہ پر جو ہے خود اسی نعمان صدیقی جو ہے ان کی پوسٹنگ کروا دی جاتی ہے، اور اب دوبارہ سے ایک دفعہ اٹیمپ ان پر کیا جا رہا ہے، ان کی پوسٹ پر جو ہے نعمان صدیقی کو جو ہے ان کی بیماری کے حالت میں جو ہے اٹیمپ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جو انکوائریاں وہ اس وقت کر رہے ہیں خود اس پریشر گروپ کے خلاف اور خود یہ عدنان رفیق صدیقی سے متعلق دوسرے جو انکوائریوں، ان انکوائریوں کو کس طریقے سے اپنے فائدے کے لیے اپنی حمایت میں موڑ دی جائے، اس مقصد کے لیے جو ہے نعمان صدیقی کی جو ہے اطلاع یہ ملی خود FIA کے بھی قابل اعتماد ذرائع اور خود میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ اب ان کی تحقیق انکوائری، اب ان کی جو ہے پوسٹنگ وہاں کروانے کی حتی الامکان کوششیں اس وقت کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت ایک تماشا چل رہا ہے سندھ پولیس کے اندر۔ ناظرین، اس سے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ ایک سوال ہے ایک آیا ہے ہمارے کسی ویور کی جانب سے کہ بلوچستان میں جو ہے PSPs کی 37 پوسٹیں ہیں، لیکن ان کی تعداد وہاں پر بڑھ چکی ہے، اور جس کے نتیجے میں جو رینکرز ہیں وہ ان کی سیٹوں پر بھی یہ PSP افسران جو ہے وائسرائے کی طرح سے قابض ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بلوچستان کے جو رینکر ہیں ان کی جائز پرموشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہو چکی، جو کہ ایک زیادتی ہے۔ اس زیادتی کا جو ہے وہ ازالہ ہونا چاہیے، اور خود بلوچستان پولیس کو جو ہے اس پر، بلوچستان حکومت کو اس پر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ہمارے ویور کی جو ہے فرمائش ہے، ان کی درخواست ہے کہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ ناظرین، کل ہم نے اپنے پروگرام میں نے کیا تھا بڑا مختصر سا پروگرام کہ ایک ہڑتال، ایک تحریک، ایک مظاہرہ، ایک دھرنا ہونے جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، خود پولیس کے خلاف اور خود سندھ حکومت کے خلاف، یعنی کہ یہ ایک المیہ ہے، ایک یعنی کہ بڑی عجیب سچویشن ہے، ایک جوالہ مکھی جو ہے وہ پھٹنے جا رہی ہے خود پولیس کے خلاف۔ پولیس والے بے شک وہ برطرف ہیں، 3400 پولیس والے، بہت بڑی تعداد ہے، وہ جو ہے وہ ایک احتجاج، ایک مظاہرہ، ایک دھرنا دینے جا رہی۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں اعلان کروں گا کہ ڈیٹ کب ہے اور کب وہ کریں گے، تو یہ 3 نومبر کو یعنی کہ بدھ والے روز جو ہے نا یہ دھرنا شروع ہوگا IG سندھ کے دفتر کے سامنے دھرنا ہوگا، اور دھرنا اس وقت تک چلے گا جب تک کہ ان کے مطالبے جو ہے نہیں مان لیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو اس میں ہوئی، صدام حسین ہیں، انہی میں شامل جو ہے ان کا ایک جوشیدہ ورکر بھی ہے، خود سپاہی بھی ہے جو ڈسمس ہو چکا ہے، ان کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ پروگرام میں وہ شامل ہیں۔ ان سے ہماری جو گفتگو ہوئی بڑے یعنی کہ منطقی دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ ان کے ساتھ جو ہے خود سندھ کے رہنے والے جو ہے، خود سندھ سے تعلق رکھنے والے 3 بڑے افسروں نے، جو کہ ایمانداری کے اور اصول پرستی کے مورت ہیں، خود کو ایماندار اور اصول پرست کہلاتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، لیکن ان کے ہاتھوں کتنی بڑی تاریخ ساز ناانصافی اور تاریخ ساز بے اصولی ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے ان کا ایک طریقے سے معاشی قتل کیا، ان کے گھروں کے چولہے بجھا دیے۔ خود سندھ کے رہنے والے، خود سندھ سے وابستہ، خود سندھ سے تعلق رکھنے والے 3 بڑے افسروں نے، AD خواجہ، ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور آفتاب پٹھان نے ان 3400 پولیس افسروں کو، اہلکاروں کو جو ہے 5 سالہ سروس کے باوجود جو ہے بلا کسی شوکاز کے انہیں غیر قانونی طریقے سے جو ہے ڈسمس فراہم سروس کیا، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، اخلاقی نہ قانونی۔ انہیں گھر بھجوانے کا جھگڑا تھا غلام حیدر جمالی IG سے کہ انہوں نے جو ہے نان سندھیز کو جو ہے کیوں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھایا، DIG لگایا، ان کو اس پر ان کا اختلاف تھا کہ آپ نے ہمیں نظر انداز کر کے انہیں اتنی اہم پوسٹیں کیوں دی۔ ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن ان کی سب سے بڑی جو کمزوری ان کے ہاتھ آئی کہ یہ 3400 جو پولیس والے انہوں نے بھرتی کی ہے، یہ انہوں نے غیر قانونی بھرتی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈسمس فراہم سروس کے ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ انہی میں شامل جو ہے بہت سارے پولیس والے جو ہے شہید بھی ہو گئے، کارساز والے
والے دھماکے میں، اور دوسرے وہ جو صدام کا کہنا ہے کہ ہماری ڈیوٹی تھی اس کے ساتھ، کیا نام ہے، خود بلاول بھٹو کے ساتھ، تو ہمارے بہت سے جوان اس میں بھی شہید ہوئے. شہید ہونے والے جوانوں کو جو ہے ان کی کمپنسیشن بھی نہیں ملی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے شہادت والے روز ان کے گھروں پر جو ہے وہ ان کے ڈسمسل کے پروانے جاری کر دی. اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ناانصافی اور کیا ہوگی؟ یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت شیئر کریں ناظرین. اچھا، کیا یہ واقعہ کیا ہے؟ آپ لوگ کب اپائنٹ ہوئے تھے اور یہ کیا آپ لوگ کے ساتھ ہوا، اور یہ کس نے آپ لوگ پر، یہ سندھ کے جو 3400 جو آپ کے پولیس والے ہیں، اس پر یہ کس نے ظلم کیا؟ یہ بتائیں آپ ذرا ہمارے ویور کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر ہم جی 2012 میں سر ہم 3400 پولیس اہلکار اپائنٹمنٹ ہوئے سندھ میں مختلف ضلعوں میں سر. جی. اور 2016 میں اے ڈی خواجہ صاحب نے ہمیں 3400 پولیس اہلکاروں کو ڈسچارج فرام سروس کر کے اس نے خود آؤٹ آف پروونس کے جو ہمارے سندھ سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں، مثلا سر ہزارہ کے پی کے پنجاب سے سر اے ڈی خواجہ صاحب، آفتاب پٹھان اور ثناء اللہ عباسی صاحب نے 20,000 کراچی میں کیے، جس میں ٹریفک پولیس، سی ٹی ڈی پولیس میں اپائنٹمنٹ کیا ہے سر اے ڈی خواجہ صاحب، آفتاب پٹھان اور ثناء اللہ عباسی صاحب نے. ہم پہ الزام لگایا ہے اے ڈی خواجہ صاحب نے جو 3400 پولیس اہلکار سندھ میں اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں وہ لیگل نہیں ہیں. وہ کیسے؟ مثلا دادو کا جامشورہ میں اپائنٹمنٹ کیوں ہوا اور حیدرآباد کا میرپور خاص میں اپائنٹمنٹ کیوں ہوا؟ سر خود اے ڈی خواجہ صاحب نے ہم پہ الزام لگا کر ہمیں ڈسچارج فرام سروس کیا. جب سر ہم 5 سالوں سے ہم ڈیوٹی کر رہے تھے، 5 سالوں سے سر ہم سرکاری خزانے سے سر ہم پگار تنخواہ لے رہے تھے. ان ٹائم سر اے ڈی خواجہ صاحب کو پتا نہیں تھا جو 3400 پولیس اہلکار اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں. 5 سال کے بعد سر اے ڈی خواجہ صاحب نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ہمیں سر ڈسچارج فرام سروس کر کے اس نے خود آؤٹ آف پروونس کے لوگ اپائنٹمنٹ کیے ہیں سر سندھ میں. ہمارے سے سر بہت اے ڈی خواجہ صاحب اور ثناء اللہ عباسی اور آفتاب پٹھان صاحب نے سر ظلم کیا ہے. جو افغانی پٹھان ہے سر، ان کا انکشاف ایس ایس پی سردار نثار چنا صاحب ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، ایس ایس پی سردار نثار چنا صاحب کہہ رہا ہے کہ آفتاب پٹھان صاحب کو میں نے خط بھی لکھا ہے کہ افغانی پٹھان اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں سندھ میں، جو اس وقت آفتاب پٹھان صاحب نے اس وقت تک ہمیں کوئی بھی ریپلائی نہیں دیا ہے. اچھا یہ بتاؤ صدام، یہ تینوں جو افسروں کے آپ نے نام لیے ہیں، کیا نام ہے، اے ڈی خواجہ، ثناء اللہ عباسی اور آفتاب پٹھان، یہ تو تینوں کا تعلق سندھ سے ہیں، اور آپ 3400 جو پولیس والے انہوں نے ڈسمس کیے ان کا تعلق بھی سندھ سے. تو کیسے لگا آپ کو کہ آپ کے سندھی افسران جو اتنے ایماندار ہیں، اتنے اصول پرست ہیں، انہوں نے جو آپ لوگ کے ساتھ زیادتی کی؟ تو آپ لوگ اس کو کیسا دیکھ رہے ہو اس کو؟ سر جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے، جو سر بڑی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارا چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا، جی صاحب کے ڈیوٹی دور ہمارے کافی دوست سر بم بلاسٹ میں سر شہید ہوئے ہیں. اچھا سر بم بلاسٹ میں ہمارے کافی دوست سر شہید ہوئے ہیں، کافی دوست ہمارے معذور ہوئے ہیں. کیا ہوا کہ اے ڈی خواجہ صاحب نے 2016 میں جب ہمیں برطرف کیا، جو شہید ہوئے ان کے گھروں میں بھی سر ڈسمس فرام سروس کی کاپی بھیج دی گئی. جو معذور ہوئے ان کے گھر میں بھی سر ڈسمس فرام سروس کی کاپی بھیج دی گئی. سر یہ تو بڑی زیادتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب کورٹ میں کیا ہوا؟ آپ لوگ اپنے معاملے کو لے کے کورٹ میں گئے، تو کورٹ نے کیا فیصلہ کیا اس پر؟ سر کورٹ نے بھی کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سر ریمارکس دیے ہیں سی ایم سندھ کے لیے. تو سی ایم سندھ آپ چھوٹے ملازموں کو برطرف بحال کیوں نہیں کرتے، جبکہ جنہوں نے اپائنٹمنٹ کیا ہے، جو ایس ایس پی رینک کے ہیں، جنہوں نے اپائنٹمنٹ کیا ہے، آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ جو ایس ایس پی اپائنٹمنٹ جنہوں نے کیا تھا وہ ترقی کر کے ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی بن گئے.
آپ چھوٹے ملازموں کو برطرف کیوں کیا ہے؟ ابھی تک سر افسوس کی بات ہے، ہمارے سندھ کا سی ایم سندھ ہمیں بحال نہیں کر رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے سر. اس وقت جو ہم محسوس کر رہے ہیں، 5 سال سے لے کر سر ہمارے چھوٹے بچے ہیں، تعلیم سے محروم ہمارے بچے. عید کا دن آتا ہے تو ہمارے گھروں میں سر ایسا سمجھو کہ فاقہ کشی کا زندگی ہم گزار رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نہ تعلیم دے پا رہے ہیں، نہیں سر کچھ اور. ہم مطالبہ کرتے ہیں پھر بھی سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے، سی ایم سندھ پلیز ہمارے جوانوں کی سندھ پولیس میں قربانیاں ہیں. ہمارے جوان بلال بھٹو زرداری صاحب کے ڈیوٹی دوران سر شہید ہو گئے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز 3400 پولیس اہلکاروں کو آپ بحال کریں اور ہمیں فاقہ کشی اور خودکشی سے بچائیں سر. یہ سی ایم سندھ نیو اپائنٹمنٹ کر رہا ہے. ہم مانتے ہیں نیو اپائنٹ کر رہا ہے، نیو اپائنٹمنٹ جنہوں کی سروس ہے 5 سال سر، ہم نے تنخواہ لی ہے سر. 5 سال سر ہماری رنگ روٹی ہے سر، ہم نے کمانڈو کورس کیا ہے. آپ ہمیں بحال کریں. صدام یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ لوگ کی اپیل نہیں سنی گئی کہیں پر، تو اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ آپ کو احتجاج کریں گے، کوئی تحریک چلائیں گے، کیا کریں گے؟ مطلب اس کے بعد کیا آپشن آپ کے پاس؟ اگر کہیں سے بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی پھر کیا کرو گے؟ جی سر، 2 دن کے بعد 3/11/2021 کو 3/11/2021 کو انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی باہر سر دھرنا دیں گے. جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں کریں گے، ہمیں بحال نہیں کریں گے، ہم سر کراچی آئی جی آفس سے نہیں اٹھیں گے. 3/11/2021 کو سر ہمارا دھرنا ہے. 3 نومبر 2021 سے جو ہے وہ آپ اپنا دھرنا یا اپنی تحریک شروع کریں گے، اپنی بحالی کے لیے حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے کہ آپ لوگوں کو بحال کیا جائے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3/11 یعنی 3 نومبر 2021 سے جو ہے آپ اپنی یعنی 72 گھنٹے بعد جو ہے اپنی تحریک کا آغاز کریں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سر 3/11/2021 کو سر ہم دھرنا دیں گے، تحریک شروع کریں گے کراچی آئی جی آفس کے باہر بیٹھ کے سر. جب تک ہمیں بحال نہیں کریں گے، جب تک ہمیں ریٹن میں نہیں دیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے سر. مطلب آپ لوگوں کے ساتھ اتفاق کی بات ہے، بدقسمت یہ ہے کہ آپ بھی سندھ سے ہیں. 3400 پولیس اہلکار، 5 سال آپ لوگوں کی سروس ہو چکی اور آپ کے ساتھ زیادتی کسی اور نے نہیں کی. خود سندھ ہی سے تعلق رکھنے والے 3 انتہائی ایماندار اصول پرست جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جو آپ نے نام لی ہے، اے ڈی خواجہ، ثناء اللہ عباسی اور آفتاب پٹھان. یعنی کہ آپ لوگ کو اپائنٹ کیا غلام حیدر جمالی کے دور میں غالباً آپ لوگ اپائنٹ ہوئے تھے، جو آئی جی تھے، ان کا تعلق بھی سندھ سے تھا. ان سے جو ہے ان کی آپس کی چپکلش تھی، ان سے ان کا جھگڑا تھا. ان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان کے جو دور میں جو بندے اپائنٹ ہوئے 3400 پولیس اہلکار، آپ لوگوں کے خلاف انہوں نے کاروائی کی. ان سے بدلہ لینے کے بجائے آپ لوگوں کے گھروں کا مطلب کہ معاشی قتل عام جو آپ لوگ کا ہوا اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، یہی اے ڈی خواجہ، ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور آفتاب پٹھانی. یہ آپ کہہ رہے ہیں، صحیح ہے بات یہ؟ جی سر بالکل. جی سر، ہم سے سر بہت ظلم کیا ہے. آپس میں آفیسر تھے، کسی بھی بات پہ آپس میں لڑ پڑے. اس لیے سر جو 3400 پولیس اہلکار کے سر بڑی بات کو ہمیں کسی بھی ایک بھی سر ہمیں شوکاس نوٹس جاری نہیں کیا گیا سر. ڈائریکٹ ڈسمس فرام سروس. ڈائریکٹ ڈسمس فرام سروس یعنی کہ کسی کو ڈسمس کرنے کا بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے کہ اس کو آپ شوکاس جاری کرتے ہو، اس کو ڈسمس کرنے کی کوئی وجوہات بیان کرتے ہو کہ آپ نے یہ جرم کیا، آپ نے یہ غلطی کی ہے، یا آپ نے یہ آپ پر الزامات ہے. اس کے بعد آپ کا جواب لیا جاتا ہے جو کہ قانون ہے، وہ بھی آپ کو نہیں. تو آپ لوگ سروس ٹریبونل میں کیوں نہیں گئے اس کے خلاف، یہ بتائیں. جی سر، سروس ٹریبونل میں آپ کیوں نہیں گئے؟ سر سروس ٹریبونل میں ہم گئے ہیں سر، وہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا ہے سر. اچھا، وہاں سے بھی آپ لوگ کو انصاف نہیں ملا؟ اور سر کافی دوست ہمارے سر سروس ٹریبونل میں بھی گئے ہیں سر. اچھا،
वहां से बहाल हुए एडी ख्वाजा साहब और सीएम सिंध जो हमारे सिंध से ताल्लुक रखता है, हमारा जो सीएम है, सिंधियों का सीएम है, वो सीएम साहब बहाल कर हमें आमद करने नहीं देता है। जो सर हमारे लड़के केस जीत के आए हैं सर्विस ट्रिब्यूनल से, सर सीएम साहब आमद करने नहीं देता है सर। यानी जो आपके लड़के जो है पुलिस वाले जो वहां से बहाल होके वापस आए, केस जीत कर आए, तो आप ये कह रहे हो कि सिंध का जो चीफ मिनिस्टर है सैयद मुराद अली शाह उनको आमद नहीं करने दे रहा है, यानी उनके रास्ते में वो भी दीवार बन गया। वजह क्या है, मतलब इतनी दुश्मनी क्यों, आप लोगों से इतनी क्या दुश्मनी है, क्या आप लोगों ने क्या किया बताओ? आप तो 5 साल आपने नौकरी की है, आप ट्रेन हो, इस पुलिस के मुलाजिम हो, आप तनख्वाहें लेते रहो, तो फिर सिंध पुलिस का, सिंध का जो वजीर आला है जो खुद सिंधी है, आप 3400 सिंधियों के खिलाफ वो एक तरीके से खड़ा हो गए, कभी इनको पुलिस में वापस नहीं आने देना है, ये क्या वजह है इसकी, आप क्या समझते हो? बस सर हम क्या समझे सर, हमें तो अब 5 साल हो गए हैं, घर में बैठे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें सर। एक हमारा बंदा है सर जो पुलिस से डिसमिस हुआ सर। जी जी। एक हमारा बंदा है, वो क्या बना, डिसमिस बना। डिसमिस के बाद उसने किया उसने जाके जंगल में वो सिकंदर क्या नाम, सिकंदर सब्जी वो धाड़ेल बन गया। वो कुछ एहलकारों को सर उसने शहीद भी किया, जो हमारे सिंध पुलिस के सर सिपाही थे। वो डिसमिस बरतरफ पुलिस एहलकार धाड़े बन गया। धाड़े बनने के बाद पुलिस एहलकार जो थे हमारे, उनको सर सिकंदर सब्जी ने सर शहीद कर दिया और फिर खुद मार दिया। इस वक्त तो मैं जज्बात में कह रहा हूं सर, यकीन करें तो वो हम क्या करें सर। 5 साल से हम घर बैठ गए, 5 साल हमने सर्विस की, 5 साल हमने सरकारी तनख्वाहें ली। अच्छा सरमद, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हो सकते हैं सर। आप कितने पढ़े लिखे हैं सर, ये बताएं सरमद साहब। सर इंटर मतलब ये जितने भी आपके क्या नाम है, ये 3400 सारे के सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं सिंध के, ये आप कहना चाह रहे हैं? सब के सब क्वालिफाई करते हैं, सबने इम्तिहान पास किया, उसके बावजूद डिसमिस करना, ये तो मतलब कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों डिसमिस किया आपको, सिवाय जी। पढ़े लिखे हैं सर, हम पढ़े लिखे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं सर। जी जी हमारे जी। कागज चेक करें, हम गलत हो, हमारे डोमिसाइल गलत हो, आप हमें जॉब ना दे। बिल्कुल सही है। हम पढ़ तो चलो, ये अभी सिंध हुकूमत के लिए और सिंध पुलिस के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो आप इस वक्त बात कर रहे हो कि अगर आप लोगों की जो है वो मसाइल को या इस मसले को, इस इशू को हल नहीं किया सिंध हुकूमत ने या सिंध पुलिस ने, तो फिर जो है वो आप लोग जो है 3 नवंबर से जो है आप एक एहतजाज शुरू करने वाले हैं, और उस वक्त तक आपका ये एहतजाज और ये धरना चलता रहेगा कराची में जब तक कि आप लोगों का मसला हल नहीं होता, यही कहना चाह रहे हैं आप? सर जी सर, यही कहना चाहते हैं। 3/11/2021 को हम कराची आईजी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। जब तक हमें बहाल नहीं किया जाएगा, हम मरने तक वहां से नहीं उठेंगे। हम आपके प्रोग्राम, आपका बड़ी मेहरबानी, और आपके प्रोग्राम के थ्रू हम सीएम सिंध, आईजी सिंध, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी को हम आपके प्रोग्राम के थ्रू जी जी को खुदकशी से बचाएं और किसी नुकसान से बचाएं। हम पे रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम करें। हमारा 5 साल सर्विस है। हम रिक्वेस्ट फिर भी आपके प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, प्लीज 3400 पुलिस एहलकारों को बहाल करें और हमारा टेंशन खत्म करें, हमारी बेचैनी खत्म करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह समद आपसे दोबारा बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।